جیسا کہ ہاڑی جنگی پکڑ کے مکھی پہ نظر نہیں رکھتا، اس کی اور سیدھی نہیں جاتی، جو انسان اپنے ناک کی نوک پہ نظر رکھ کے نہیں دیکھتا اللہ نظر نہیں آتا۔ اگر تم کہو کہ اللہ کے علاوہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں سیدھی راہ ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں سیدھی راہ ہے، میں حج کر رہا ہوں سیدھی راہ ہے، یہ نہیں ہے۔ یہ ساری راہیں اس راہ کی متلاشی ہیں کہ سانس باہر جا رہا ہے ہو کہتا ہے، جب اندر آ رہا ہے اللہ کہتا ہے، جب باہر جائے تو 1 منٹ کے لیے روکو اس کو باہر، جب اندر آئے 2 منٹ کے لیے روکو اس کو اندر، تو تیسری آنکھ کھل جائے گی۔ یہ ساری چیزیں پانی میں آ گئی اور پانی نور بن گیا، نور اللہ ہے، اور تم نوری ہو یا فانی۔ اور اللہ فرماتا ہے جس کو میں سمجھا عطا کر دیتا ہوں وہ نور پہ چلتا ہے۔ نور نور کی سواری ہے، لوگ سمجھے نا وہ نبی کا براق کیا تھا، کون تھا، وہ یہی نور تھا۔ اس کا حشر نشر ہو رہا ہے، اسی وقت حساب کتاب عدالتیں کس لیے بنی ہیں؟ مالک یوم الدین، حشر کے نشر کا تو ہی مالک ہے۔ یوم الدین، یوم الدین اب یہ تو نہیں ہے کہ جس کے میں نے اگلا جان کر دوں، اور کسی کو کوئی نہیں بلاتا، ہر کوئی اپنے کو بلاتا ہے۔ بھینس بلاتی ہے اپنے بچے کو، مرغی بلاتی ہے اپنے بچے کو، کوئی بھی جانور کو لے لو، وہ اپنی جنس کو اپنی طرف بلاتا ہے، اور اللہ نے بھی اپنی جنس کو اپنی طرف بلایا ہے۔ جتنا بھی ہو سکے کوشش ہے میری کہ روئے زمین پر کوئی ایسا شخص نہ رہ جائے جس کو اللہ تعالیٰ کا پتہ نہ چلے، اور پڑھنے سے منزل پہ نہیں لوگ پہنچتے، راستہ اختیار کرنے سے پہنچتے۔ کہ جب تم اس راستے میں آ جاؤ، اللہ کو رب کی صورت میں پہچان لو، فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، وردیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا وبالقرآن حکما و اماما۔ میرے واجب الاحترام حاضرین، سامعین، مخلصین اجمعین، آج کا میرا درس قرآن ہے کہ انسان کی منزل کی ابتدا کہاں سے ہے اور انتہا کہاں تک ہے۔ میں نے اس سے پہلے جو کتابیں لکھی ہیں ان کا تعارف کرواتا ہوں۔ سب سے پہلے میں نے کتاب لکھی انکشاف حق، انکورنگ دی سیلف، انگلش میں پہلے چھپی تھی، اس پہ بین ہو گیا تھا گورنمنٹ کی طرف سے، وہ میرے خلاف کیس کیا ان مولویوں نے کہ جی ہر چیز کو اللہ ثابت کیا ہے، وہ بھی چل رہی ہے، میرے پاس ہے۔ پھر میں نے لکھی انسان کی منزل، تیسری لکھی سی عرفی، چوتھی لکھی قرآن سے قرآن پڑھنا سیکھیے، تاکہ ہر آدمی اپنے گھر بیٹھا قاری بن جائے اور قرآن کو سمجھ جائے۔ پانچویں شریعت محمدیہ اور اس کی فقہ، جو وکیلوں اور خاص طور پہ خاص صوفیہ علماء کے لیے، اور چھٹی منہاج الانقلاب اولیاء، یہ ساری چھپ کے لائبریری میں
موجود ہیں۔ اب میں نے 7ویں کتاب لکھی ہے دلائل کے ہتھیار، انگلش میں بھی اور اردو میں بھی، دا ٹولز آف آرگومنٹ، دا ٹولز آف آرگومنٹ، وہ چھپنے چلی گئی ہے، وہ بھی آ جائے گی تاکہ آنے والی نسلیں جو تصوف کا، روحانیت کا ذوق شوق رکھتی ہیں، ان کے لیے سفر آسان ہو جائے دلائل کے ساتھ۔ کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے، خواہ وہ صوفی ہو یا مولوی ہو، کہ بغیر دلیل کے کوئی بات کی۔ تو آج میں آپ کو جو میرا عنوان ہے کہ انتہا کیا ہے، ابتدا کیا ہے، غور سے سنیں، اور سننے والے جو دور دراز ہیں وہ بھی غور سے سنیں، جو موجود نہیں ہیں بعد میں وہ ویڈیو کو غور سے سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اس کائنات میں ہر کوئی تبلیغ کر رہا ہے، یہ نہیں کہ کوئی نہیں کر رہا۔ جانور بھی کر رہے ہیں، درند بھی کر رہے ہیں، پرند بھی کر رہے ہیں۔ تبلیغ سے مراد کیا ہے کہ ہر ماں باپ اپنے بچے کو اپنے رسم و رواج، اپنی بولی سکھاتا ہے۔ کیا مرغی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں تو مرغی آواز دے کے ان کو اکٹھے نہیں کرتی؟ یہ تبلیغ ہے۔ ماں بھینس کا بچہ ادھر ادھر ہو جائے تو وہ آواز دے کے اس کو نہیں بلاتی، اپنی طرف بلانا ہی تبلیغ ہے۔ اور وہ ہر چیز یہ تبلیغ کر رہی ہے۔ اور انسان کو بھی، شاہکار کو، مقبول نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ وَدَّاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور تو نے بلانا ہے طرف میری، اللہ کی طرف بلانا ہے۔ کوئی کسی طرف بلاتا ہے، کوئی کسی طرف بلاتا ہے، کوئی کسی طرف بلاتا ہے، اور کسی کو کوئی نہیں بلاتا، ہر کوئی اپنے کو بلاتا ہے۔ بھینس بلاتی ہے اپنے بچے کو، مرغی بلاتی ہے اپنے بچے کو، کوئی بھی جانور کو لے لو، وہ اپنی جنس کو اپنی طرف بلاتا ہے۔ اور اللہ نے بھی اپنی جنس کو اپنی طرف بلایا ہے، اپنی مخلوق کو، تخلیق کو اپنی طرف بلایا ہے، اور بلانے کے لیے رہبر بھیجا ہے کہ تو نے اس طریقے سے بلانا ہے۔ اب یہ لوگ جتنے مبلغین ہیں، اعتراض نہیں ہے، لیکن ان کا طریقہ کار صحیح نہیں ہے۔ ان کو 90% تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کس طرف بلانا ہے اور کس طریقے سے بلانا ہے۔ کوئی آدمی سٹیج پہ بیٹھا، ممبر پہ بیٹھا، کوئی چیز اس کے ہاتھ آئی، اس نے وہ شروع کر دی تقریر کرنا، نہ اس کا منہ نہ اس کا سر۔ جب تک کسی بھی بات کا منہ سر نہ ہوگا، منہ کو کہتے ہیں ابتدا، سر کو کہتے ہیں انتہا۔ جب کسی چیز کی ابتدا، انتہا، بگننگ اینڈ اینڈ ہی نہیں ہے تو وہ کیا منزل طے کرے گا؟ اب میں نے یہ چیز جو ہے 25 طریقوں پہ مشتمل بنائی ہے۔ 25 طریقے کہ یہاں سے شروع کرو پھر منزل پہ پہنچ جاؤ، یہاں سے شروع کرو پھر منزل پہ پہنچ جاؤ، جن کو انگلش میں گائیڈ لائن کہتے ہیں۔
25 گائیڈ لائنس میں نے اس کتاب میں لکھی ہیں. دا ٹولز آف آرگومنٹ، دلائل کے ہتھیار، کہ یہاں سے شروع کرو، اس لائن کو اختیار کرتے ہوئے دلیلیں دیتے ہوئے اینڈ پہ پہنچ جاؤ. یہاں سے شروع کرو دلیلیں دیتے ہوئے یہاں پہنچ جاؤ. اب میں ان میں سے 25 میں سے ایک راستہ آج آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے میں اپنے پاس آنے والوں کو یہی سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ کچھ سیکھنے کے لیے آئے ہیں اور سیکھ کر آگے سکھانے کے لیے آئے ہیں. اس مشن کو فروغ دینا ہے آئے دن. جتنا بھی ہو سکے کوشش ہے میری کہ روئے زمین پر کوئی ایسا شخص نہ رہ جائے جس کو اللہ تعالیٰ کا پتہ نہ چلے اور جس کو اللہ تعالیٰ سے ملنے کا طریقہ نہ آتا ہو. میری کوشش یہ ہے، پڑھانا نہیں ہے، لکھانا نہیں ہے، میں نے اس کو بنانا ہے کہ آپ اس قابل بن جائیں. افسوس یہ ہے کہ میرے معیار کے مطابق چلنے والا نظر نہیں آتا. جو لوگ بھی ہیں اگر تھوڑی بہت دلچسپی ہے تو وہ بھی ان کی اپنی مرضی کی ہے، میری مرضی کی نہیں ہے. جب چاہیں آ جائیں، جب چاہیں نہ آئیں، یا آج آ جائیں کل نہ آئیں. تو کم از کم میں 10 آدمی تو ایسے چاہتا ہوں کہ جو میری مرضی کے مطابق اس مقام کو حاصل کر سکے. صرف 10، زیادہ نہیں ضرورت. 10 آدمی میں چننا چاہتا ہوں کہ وہ میری مرضی کے مطابق چلیں. جب میں کہوں آئیں، میں کہوں جائیں، اپنی مرضی نہ کریں، اپنی مرضی چھوڑ دیں. 10 آدمی. تو آج کا درس یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ترتیب لگائی ہے خوبصورتی سے، ہم نے اس کو ہی فالو کرنا ہے، اس کو امیٹیٹ کرنا ہے، اپنی طرف سے نہیں کہ ہم یہ پڑھیں تو اللہ تک پہنچ جائیں گے، وہ پڑھیں تو یہ وظیفہ کر دیں. وہ وظیفہ جو اللہ نے اپنے تک پہنچنے کا بتایا ہے، نہ کریموں بتایا ہے، نہ رحیموں بتایا ہے، نہ فلانا کوئی ورد نہیں بتایا، سمجھایا ہے. رب نے ورد نہیں بتایا، اپنے تک پہنچنے کا سمجھایا ہے. اب جس کو سمجھ ہی نہیں، معرفت ہی نہیں، تو قرآن سے بڑا وظیفہ کون سا ہے؟ اور ایک آدمی کی عمر 100 سال ہے اور وہ 100 سال قرآن پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا، اور وہ نہ رب تک پہنچ سکا، تو اور کون سا بڑا وظیفہ ہے جو رب تک پہنچائے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ سمجھ نہ سکے کہ اصل میں رب نے پڑھنا نہیں بتایا، رب نے طریقہ بتایا ہے کہ یہاں سے شروع ہو کے میرے تک کیسے پہنچتا. اب آپ نے لاہور، فیصل آباد یا کسی بھی شہر نے اپنے شہر سے جانا ہے تو آپ سڑک پہ نہ چڑھے. وہ سڑک جو پاک پتھر سے لاہور جاتی ہے تو قرآن پڑھتے جائیں، کبھی اس نہر میں گر پڑیں، کبھی اس کھاڑے میں گر پڑیں، کبھی کہیں گر پڑیں. جب تک راستہ اختیار نہیں کریں گے تو اپنی منزل پہ پہنچیں گے. اور پڑھنے سے منزل پہ نہیں لوگ پہنچتے، راستہ اختیار کرنے سے پہنچتے. رہبر راستہ ہے، مرشد راستہ ہے، نبی راستہ ہے. جس کے پاس راستہ نہیں ہے وہ منزل. نمبر 1 تو یہ بات ہے، کوئی کتنا دنیا کا عالم ہو، فاضل ہو، جس کے پاس راستہ نہیں ہے کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا. بنا مرشدہ رہیں گا اراں بیٹھا، منزل حق تے کسے پہنچاونا نہیں. بنا مرشدہ راہ نہیں ہاتھوں دے دودھاں باج نہ رج دی کھیر سائیں.
قرآن نے بھی فرمایا، حدیث نے بھی فرمایا، اول رفیق ثم طریق، پہلے رہبر اختیار کرو پھر طریقے پہ چلو۔ اگر تمہارے پاس رہبر نہیں ہوگا تو پھر تمہیں وہ سڑک وہ راستہ نہیں ملے گا۔ 1000 آدمی آپ کو یہ کہنے والا ہو کہ تو قرآن پڑھ کے پہنچ جائے گا، نماز پڑھ کے پہنچ جائے گا، مرشد کی کیا ضرورت ہے، اس کی بات مت سنو، گمراہ کر رہا ہے اور تم بھی گمراہ ہو رہے ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے 1,80,000 رہبر کس لیے بھیجے؟ اگر بغیر مرشد کے، بغیر رہبر کے کتاب کام دے دیتی تو کتاب تو ہر نبی پہ اتری، ہر نبی پہ اتری۔ وہ کتاب تک تو رب نے محدود نہیں رکھا، رب نے ساتھ رہبر بنا کے اس کتاب کو رہبر سمجھائے گا تو سمجھ میں آئے گی، اپنے آپ نہیں آئے گی۔ اب یہ لوگ قرآن کو بغیر رہبر کے، بغیر کامل کے سمجھنا چاہتے ہیں، کبھی نہیں سمجھ میں آئے گا۔ اس کو پڑھ کر حفظ کر کے قاری بن کے کوئی بھی منزل پہ نہیں پہنچے گا، میرا اعلان ہے۔ ایسے لوگوں کی مت سنو اور مت ان کے پیچھے چلو۔ رہبر کامل کی تلاش، اس کی کسٹڈی میں، اس کی تحویل میں چلو گے تو پھر منزل مقصود کو پاؤ گے۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے دیکھو کتنے خوبصورت طریقے سے گائیڈ لائن بنائی اپنی مقدس کتاب میں کہ سب سے پہلے درخواست لکھی۔ کچھ بھی حاصل کرنے کے لیے، خواہ دنیا کی دولت ہو، دین کی دولت ہو، کوئی چیز ہو، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے پہلے درخواست دینی پڑتی ہے، ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھ سے درخواست لکھ کے ساری مخلوقات کے ہاتھ میں دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یہاں تک صاحب کی تعریف ہے۔ حضور فیض گنجور، عزت مآب، القاب و آداب گزارش کر کے، تعریف کر کے، تعارف کروا کے، تو پھر آگے التجا کی، پوچھا صاحب نے کہ او بھائی تو نے کیوں میری تعریف کی؟ اب کوئی مراسی، کوئی ڈوم، کوئی مانگنے والا کسی ڈیرے پہ جاتا ہے تو پہلے اس کا تعریف کرتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے، پھر ڈیمانڈ کرتا ہے کہ جی مجھے اتنے روپے چاہیے، یا بھیڑ بکری چاہیے، یا بھینس چاہیے، کوئی بھی ہو۔ پھر وہ خوش ہو کے اپنی تعریف سن کے اس کو نوازتا ہے جتنا حسب توفیق ہو۔ تو یہ ایک طریقہ کار اللہ نے لکھا کہ سب سے پہلے میری بارگاہ میں کھڑے ہو کے میری تعریف کرو، میرا تعارف بتاؤ کہ تو مجھے جانتا ہے۔ اور اس نے کیا جاننا تھا، اس کو آپ ہی پہلے جنوایا کہ الحمدللہ رب العالمین، صاحب کی تعریف اعلیٰ ورفع، کہ بھائی یہ جتنی بھی صفتیں ہیں، تعریفیں ہیں، صورتیں ہیں، سیرتیں ہیں، اے اللہ یہ سب تیری ہیں۔ اتنا سراہا کہ ہر چیز اس کے سپرد کی۔ اب اللہ کی تعریفیں ہیں، اور رب العالمین کیوں فرمایا؟ رب کے معنی ہے صاحب اختیار۔ اللہ رب ہو کے صاحب اختیار ہوا ہے، سسٹینر، رب العالمین، کہ تو ساری جتنی تعریفیں بیان کی ہیں، ہر عالم ایک تعریف ہے، کہ ہر تعریف کا، ہر صورت کا تو رب ہے، یعنی اس صورت پہ تجھے اختیار ہے۔ اللہ پہلے یہ کہ سب کچھ ہے اللہ کا، اب رب ہو کے
اللہ صاحب اختیار ہوا ہے کہ جس صورت کو تو جو چاہے جیسے چاہے کرے، تو صاحب اختیار ہے۔ یہ دو بڑی تعریفیں کر کے پھر روز جزا، سزا، نیکی بدی کا عوض دینے والا تو ہے۔ حشر کے لفظی معنی یہ نہیں ہے کہ وہ کل آئے گا، پرسوں آئے گا، آنے والا ہے۔ میں تیرا حشر نشر کر دوں گا، لفظ بولتے ہیں نا لوگ تو سمجھتے کیوں نہیں؟ جو تیرے دل میں بات ہے وہ میں ظاہر کر دوں گا۔ حشر کے معنی پوشیدہ، نشر کے معنی ظاہر۔ میں تیری ہر بات پوشیدہ جو ہے وہ ظاہر کر دوں گا۔ وہ اب ظاہر ہو رہی ہے یا جا کے ہوگی؟ کوئی ایسا ہے شخص جس نے گناہ کیا ہو اور یہ حکم دے دیا گیا کہ اب اس پہ پردہ ڈال دو، پھر کبھی جا کے حساب لیں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ اس کا حشر نشر ہو رہا ہے، اسی وقت حساب کتاب، عدالتیں کس لیے بنی ہیں؟ مالک یوم الدین، حشر کے نشر کا تو ہی مالک ہے۔ یوم الدین، یوم الدین اب یہ تو نہیں ہے کہ جس کے میں نے اگلا جان کر دوں۔ وہ جو بھی دن ہے، جس دن بھی اس کا حساب کتاب لے گا، وہ حشر کا دن ہی ہے، ہو رہا ہے، صلہ مل رہا ہے۔ تو بھائی تو نے یہ تعریف جو کی کس لیے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں نے اس لیے تیری تعریف کی ہے، عظمت بیان کی ہے، شان بیان کی ہے کہ میری مدد فرما۔ یہ رب نے لکھ کے دی ہے، رب نے ہر انسان کے لیے، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، یہ کسی مسلمان، یہ جو مسلمان مخصوص کیے ہوئے ہیں، پتہ نہیں آج کے مسلمان ان کے لیے نہیں ہے۔ یہ اس جہان میں آنے سے پہلے یہ درخواست لکھ دی گئی تھی کہ جہاں تم جا رہے ہو وہاں جا کے یہ درخواست پیش کرنی میری بارگاہ میں۔ اس وقت سب اکٹھے تھے، نہ کوئی عیسائی تھا، یہ قوم، ذات پات، مذہب، فرقہ، یہ چیزیں نہیں تھی، یہ صرف انسان کے لیے یہ درخواست لکھی گئی۔ دکھا رہا اب میں نے اس لیے تیری عبادت کی ہے، تیری تعریف کی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، مجھ کو دکھا رہا سیدھی راہ دکھا۔ اب یہ سوال ہے، جب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارا سوال کیا ہے تو جواب کیا ڈھونڈتے پھرو گے؟ اب پڑھ تو رہے ہیں، ہر کوئی ایک دن میں 5 نمازوں کی 48 رکعتیں بنتی ہیں، ہر رکعت میں یہ سوال کرتا ہے دکھا رہا سیدھی، دکھا رہا سیدھی۔ سمجھتا نہیں کہ جو راہ میں مانگ رہا ہوں وہ راہ کیا ہے، کیا سیدھی راہ۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے خود ہی سوال کیا اور خود ہی جواب دے رہا ہے۔ راہ 2 راہیں ہو گئی یہاں آپ کی درخواست میں، ایک صراط الذین انعمت علیہم، ایک وہ راہ ہے جس پر انعام ہی ملتا جاتا، ہر قدم پہ، ہر سانس پہ انعام ہی ملتا جاتا ہے، اور غیر المغضوب علیہم، کچھ ایک ایسی راہ ہے جس پر غضب، عذاب، دکھ، تکلیف ہی ملتی جاتی ہے۔ اب آپ سمجھیں گے یہ کیسے؟ کیا ان بادشاہوں کا حال دیکھ لو، دنیا داروں کا حال دیکھ لو، جتنا بھی انہوں نے کمایا، جتنی سہولتیں دیکھی، آخر میں اس کا عذاب بھگتنا پڑا۔ تو کیا یہ جانے والوں کا حال آنے والے نہیں دیکھتے؟
کیوں ان چیزوں کو نظر انداز کیا ہوا ہے؟ خیال رکھو تم سارے، ان کی بات بھی نہیں کر رہا، سارے کہ اس جہان میں دیکھو کہ یہ شخص کا کیا راستہ تھا کہ یہ غضب کا شکار ہے، نہ کوٹھی کام آئی، نہ مربے کام آئے، نہ جہاز کام آئے، اس کا انجام کیا ہے؟ اور اگر میں اس کا راستہ اختیار کروں گا تو میرا انجام بھی وہی ہوگا۔ آپ اپنے آپ کو آگاہ کیوں نہیں کرتے؟ عذاب سے جان کیوں نہیں چھڑاتے؟ اور آپ کے سامنے بابا فرید انعم علیہم بھی ہیں جن کے اوپر انعام ہے، ان کا کیا حال ہے؟ 24 گھنٹے کوئی چہل پہل شان و شوکت میں فرق آ رہا ہے؟ ان کا انجام بھی آپ کے سامنے ہے، جن کو تم بڑے بادشاہ، بڑے دولت مند سمجھتے رہے ہو، ان کا حال بھی تمہارے سامنے۔ اور دولت مند وہ جھاڑ میں بیٹھنے والا دولت مند ہے یا وہ دولت مند تھے یا ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جب تم رب کو اللہ مان لو، اس چیز کو سمجھ جاؤ تو مستقام، پھر تم نے ہلنا جلنا نہیں ہے، ساری خدائی ہلانے جلانے آ جائے، استقامت رکھنی ہے۔ اگر تم استقامت پہ نہ رہے، اس فیض کو، اس انعام کو نظر انداز کر دیا تو خود سمجھ جاؤ، کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں کہ تم جہنمی ہو، تم پہ لعنت برسے گی، تمہاری قبر پہ بھی لعنت برسے گی، تمہاری آل اولاد پہ بھی لعنت برسے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیوں فرمایا کہ جب تم اس راستے میں آ جاؤ، اللہ کو رب کی صورت میں پہچان لو، فیض یاب ہو جاؤ، تو پھر استقامت، مستقیم ہو جاؤ، اس راستے سے ہٹو نہ، ورنہ مارے جاؤ گے، اور اپنا انجام اپنی آنکھوں سے دوست بھی دیکھیں گے، تم بھی دیکھو گے تمہارا انجام کیا ہو رہا ہے۔ بھٹک جانوں کی بات کر رہا ہوں، جو بھٹک جاتے ہیں۔ اب ایک راستہ انعام والوں کا بتا دیا، ایک غضب والوں کا بتا دیا۔ تم اندھے نہیں ہو، یہ صرف باطنی آنکھوں سے ہی نہیں دیکھا جا سکتا، یہ غضب اور انعام کو تم ان ظاہر آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہو، آپ کے سامنے ہے۔ فرید کی قبر بھی اور بادشاہ بننے والوں کی قبریں بھی، اندھے ہو؟ انعام والی قبر بھی دیکھ لو، غضب والی قبر بھی دیکھ لو، تو پھر تم سوچو، اگر تم یہ چیز، جب اللہ نے فرمایا ینظرون کیف سیروا فی الارض، جب تم زمین کی سیر کرو، زمین کے اوپر چلو، تو کیف ینظرون، اب کیفیت دیکھو اپنی نظروں سے کہ فرید کی قبر کیا ہے اور دوسرے کی قبر کیا ہے۔ اپنے علاقے میں دیکھو کہ یہ آدمی کس راستے پہ چل رہا تھا، اس کا انجام کیا ہے، یہ آدمی کس راستے پہ چل رہا تھا، اس کا انجام کیا ہے، اور تم اپنا راستہ بدل جاؤ، اور یہ دیکھ کے بھی تم اگر اسی راستے کی طرف جا رہے ہو غضب کی، تو سمجھ جاؤ کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہے، ہمیں اپنے در سے دھکیل دیا گیا ہے۔ یہ خود نتیجہ نکالا کرو۔ آگے آ گیا اینڈ میں ولدوالین، کہ یہ حال انعام والوں کا ہے اور یہ حال گمراہ ہونے والوں کا ہے۔ راستے میں کہ فلاں نے، یہ سیدھی سادی بات ہے، جو اولیاء، صوفیاء، اہل اللہ کے راستے پہ چل رہا ہے وہ صاحب انعام ہے۔ اب یہ ہو گیا راستہ، آپ نے دونوں راستوں میں سے ایک چنا ہے کہ مجھے تو بھائی غضب والا راستہ نہیں چاہیے، صراط الذین انعمت علیہم،
इनाम वाला रास्ता चाहिए। आपने वहां खड़े होकर इस्तदा की है, इनाम वाले रास्ते की है या गजब वाले की? अल्लाह ने दरखास्त में दो चीजें बताई, सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम और गैरिल मग़दूबि अलैहिम, कि एक इनाम का रास्ता है, एक गजब का रास्ता है। सूफिया का रास्ता, औलिया का रास्ता इनाम का रास्ता है। औलिया से हट के कोई अगर रास्ता अख्तियार करेगा वो गजब का रास्ता है। ना बादशाही में इनाम है, ना जो भी दुनियादारी का कितना भी समझ ले कि ये मेरे पास जायदाद है, दौलत है, कोई दौलत नहीं, कोई जायदाद नहीं। इसलिए सिकंदर आज़म जब फौत हुए तो उसने अपने दोनों हाथ कफन से बाहर निकाल लिए और एक ऐलान करने वाले को कहा कि ऐलान करता जाना सारे शहर में मेरा जनाजा फिरा के, कि ये सिकंदर आज़म जो पूरी दुनिया का हुक्मरान था आज खाली हाथ जा रहा है। किसी ने अंजाम हासिल किया, किसी ने इस चीज़ को सोचा समझा कि सारी दुनिया पे हुक्मरानी करने वाले के हाथ में एक टका भी नहीं है, खाली हाथ जा रहा है और जा भी जहन्नम में रहा है। अगर ये चीज़ समझ जाए तो आज बादशाही की कौन डिमांड करता? उस रास्ते पे चलता जिस रास्ते में इनाम। अब इनाम क्या है जो तुम सवाल करते हो? दिखा रहा सीधी, व्हाट इज द राइट पाथ, वो सीधी राह क्या है? अल्लाह ताला खुद बता रहे हैं, किसी बंदे का असूल नहीं बताया हुआ, किसी नबी ने नहीं बताया, नबी ने फॉलो किया है, नबी ने कानून बताया नहीं, नबी ने अल्लाह के कानून को फॉलो किया है, अडॉप्ट किया है, अख्तियार किया है और समझाया है। अब अल्लाह ने क्या फरमाया? कुल, जब बात अल्लाह करे तो एक के मुख से मुखातब होना सारी खुदाई से मुखातब होना है। जब कुल का लफ्ज़ कहो तस्लीम करो तो उससे मुराद ये नहीं है कि किसी एक आदमी के साथ बात हो रही, ये मेरे सामने, अल्लाह के सामने, रसूल के सामने एक ही इंसान है सारी खुदाई में। इनका खिताब, एड्रेस, सरमद वो सारी खुदाई के लिए होता है। तो अल्लाह ने फरमाया सवाल का जवाब अल्लाह दे रहा है, खुद ही सवाल लिखा है, खुद ही जवाब देता जा रहा है। याद रखना कि आप लोगों का सवाल क्या है, आपकी दरख्वास्त क्या है। सूरत फातिहा नमाज नहीं है, याद रखना, सूरत फातिहा नमाज नहीं है, नमाज का जुज है जिसका नाम दरख्वास्त है। नमाज के लिए ये दरख्वास्त है। अब नमाज बताई जा रही है, नमाज क्या है जिसके लिए दरख्वास्त है, वो इनाम क्या है जिसके बारे में पूछा जा रहा है। समझ गए? दरख्वास्त में दो चीजें, इनाम और गजब। हमें यह बताया गया कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें इनाम वाले रास्ते पे चला। हमारा सवाल है सीधा रास्ता। तो अल्लाह ने फरमाया कुल, ऐ सवाल करने वाले, कह, इन्ना, तहकीक, बेशक, होद अल्लाह, राह अल्लाह की, होवल हुदा, वही है राह। यानी जो है तू मांग रहा, दिखा रहा सीधी, वो अल्लाह ही है। अगर तुम कहो कि अल्लाह के अलावा मैं कुरान पढ़ रहा हूँ सीधी राह है, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ सीधी राह है, मैं हज कर रहा हूँ सीधी राह है, ये नहीं है। ये सारी राहें उस राह की मुतलाशी हैं। कुरान भी, नमाज भी, फलाना। अब अल्लाह ने क्या फरमाया? कह, तस्लीम कर कि अल्लाह की राह अल्लाह ही है, वो सीधी राह अल्लाह ही है। अगर तुम अल्लाह तक पहुंच गए तो सीधी राह पे आ गए, अगर अल्लाह तक नहीं पहुंचे
जितनी भी राहें इख्तियार की हैं सारी झूठी है। अब आपको पता हो जाना चाहिए कि हमारी दरख्वास्त में 2 चीज़ें हैं और हमने उनमें से सीधी राह अख्तियार करनी है। और सीधी राह अल्लाह ने फरमाई है कि वो मैं ही हूँ, यानी अल्लाह ही है। अब आपने कोशिश करनी है कि अल्लाह को मिलें भाई, अल्लाह को पाएं। वो अल्लाह ही बता रहा है कि वो राह मैं ही हूँ और मैं कैसे और कहाँ मिलता हूँ, खुद बताता जा रहा है। अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया सीधी राह। क्या है सीधी राह? या अय्युहन्नास। अब कहीं अल्लाह ताला ने या अय्युहल्लज़ीना का जिक्र किया, कहीं या अय्युहल्लज़ीना आमनू का जिक्र किया। यहाँ जो है या अय्युहन्नास, ये काफर, मोमन, मुस्लिम, मुशरक, ये इंसान के लिए खिताब है। इसमें सारी कायनात के इंसान हैं, ना मोमन का जिक्र है ना फलां का जिक्र है, इंसान का जिक्र है। क्या इंसान गौर कर, जो चीज़ मैं तुझे समझाता हूँ, जो चीज़ मैंने अता की है उस पर गौर कर। तमाम इंसानों को, हिंदू को, सिख को, मुसलमान को, ईसाई को, यहूदी को, मुजस्सिम। या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, ऐ इंसानों, क़द जाकुम, तहकीक आई है तुम्हारे पास, बुरहानुम मिर रब्बिकुम, दलील, सबूत अल्लाह से निकल के। ऐ इंसानों, हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों, यहूदियों, ऑल द ह्यूमन रेस, सब के अंदर मेरे से निकल के मैंने अपने आप से निकाल के तुम में भेज दिया। क़द जाकुम, तहकीक आई है तुम्हारे पास, बुरहानुम, दलील, सबूत, मिर रब्बिकुम, रब से निकल के तुम्हारे पास एक चीज आ गई। व अनज़लना इलैकुम, और उतारा मैंने तरफ तुम्हारी, नूरम मुबीना, ज़रा नूर तुम्हारे पास है। इंसानों, यहूदियों, हिंदुओं, ईसाइयों, सारे सब के पास मेरे से निकल के कौन सी चीज आई है? नूर। मैं नूर हूं और वो नूर तुम्हारे पास आ गया, वो सीधा रास्ता तुम्हारे पास आ गया। अब आके वो नूर जो है एक और सूरत में घुस गया, जिसमें आके वो घुसा, जाहिर तौर पे वो बशर, इंसान नजर आता है, वो बातिल है, उसके अंदर मैं नूर बैठा हूं। अब तुम्हारी मर्जी है, बशर के पीछे चले फिरो, दोज़ख में चलते जाओ, गजब में चलते जाओ, या नूर में आ जाओ। ये दो रास्ते बन गए, बातिल और हक। वजूद बातिल है, बंदा बातिल है, रूह हक है, जिसके लिए कुरान में 155 आयतें सबूत हैं कि रूह हक है और वजूद बातिल है। इनल बातिला ज़हूका, बातिल नेस्त होने वाला है, फना होने वाला है, हक कायम रहने वाला है। कि तुम कायम रहने वाले के पीछे पड़ो, उसको हासिल करो। वतवक्कल अलल हय्यिल्लज़ी ला यमूत, हमेशा उस चीज़ पे तवक्कल करो जो जिंदा है। जो मरने वाला है, गायब होने वाला है, उस पे तवक्कल नहीं करना। जिंदा पे, रूह जिंदा है, नूर जिंदा है, ताबिंदा है। आप लिख ऑलवेज ट्रस्ट इन गॉड, ऑलवेज ट्रस्ट इन गॉड।
جب گاڈ پہ تم نے بھروسہ کرنا ہے، ٹرسٹ کرنا ہے، توکل کرنا ہے، تو سمجھ جاؤ گاڈ ہے کیا؟ گاڈ نور ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، نور کا نام اللہ ہے، وجود کا نام بندہ ہے، بندہ فنا ہے، اللہ بقا ہے۔ وما عند اللہ خیر وابقا، قسم ہے کہ جو کچھ اللہ کے پاس سے آیا ہے وہ بہتر ہے، خیر ہے، اور جو راستے میں ملا ہے وہ بہتر نہیں ہے، وہ فنا ہے۔ وما عند اللہ خیر وابقا، اب تم نے جو اللہ سے نکل کے تمہارے اندر آیا ہے وہ بقا ہے، اس بقا کو حاصل کرنا ہے، فنا سے نکلنا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو، آئی تمہارے پاس دلیل ثبوت کہاں سے؟ اللہ سے نکل کے۔ نور، ظاہرہ نور وہ ہر ایک میں ہے، ہندو میں نہیں ہے، سکھ میں نہیں ہے، عیسائی میں نہیں ہے، ہر ایک کے اندر وہ نور ہے، ظاہر ظاہرہ نور۔ ظاہرہ کیسے ہے؟ اب دیکھ کون رہا ہے؟ نور دیکھ رہا ہے یا بدن؟ سن کون رہا ہے؟ نور یا بدن؟ بول کون رہا ہے؟ نور یا بدن؟ تو ظاہر ہو گیا نورم مبینہ، وہ نور ظاہر آپ کے اندر ہو رہا ہے۔ اب جب یہ نور نکل جائے تو کان سنتے نہیں کیونکہ بندے کے ہیں، آنکھ دیکھتی نہیں کیونکہ بندے کی ہے، زبان بولتی نہیں کوئی یہ بندے کی ہے۔ جو یہ آنکھیں، کان، آواز جو روح کی تھی وہ نکل گئی، وہ آپ کے سامنے ظاہر رہی، آپ دیکھتے رہے، اس سے سنتے بھی رہے اور پہچانے نہ کہ اب بھی تلاش میں ہے۔ اور ایسے اتنے بڑے عالم فاضل اتنے چکر میں ہے، کوئی کہتا ہے مردہ ہے، کوئی کہتا ہے زندہ ہے، کوئی کہتا ہے نور ہے، کوئی کہتا ہے بشر ہے۔ اب ان کو علماء کہا جاتا یا کہا جائے گا؟ سمجھ جاؤ، غور کر جاؤ، کم از کم کوئی چند ایک تو پلیتی سے نکل کے پاکی میں آ جاؤ، کہ پلیتی میں پڑے رہو گے، پلیتوں کے پیچھے پڑے رہو گے، پاکوں میں نہیں آؤ گے۔ کوئی تو پاکوں میں بھی آ جاؤ، تہ دل سے آ جاؤ۔ اب فرمایا یہ نور ظاہرہ آپ کے اندر آ گیا، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، بول رہا ہے۔ اب فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس تم اس چیز پہ ایمان لاؤ، اللہ پہ ایمان لاؤ، اس چیز پہ ایمان لاؤ، وَاعْتَصِمُوا، اور اس کو پکڑو۔ جو ذرا نور تمہارے اندر آ گیا ہے، اللہ اندر آ گیا ہے نور کی صورت میں، اب اس کو پکڑو، پکڑنے کا حکم ہے، وَاعْتَصِمُوا۔ بس اگر اس کو تم نے پکڑ لیا، نور کو پکڑ لیا، تو فی رحمت من ہو، میری رحمت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ نور جو تمہارے اندر آ گیا ہے، اگر تم بدن سے نکل کے، بشر کے نکل کے نور میں آ گئے تو میری رحمت میں آ گئے، اور فضلہ، اور میرے فضل میں آ گئے۔ تم پہ رحمت بھی ہو گئی، فضل بھی ہو گیا جب میرے نور میں آ گئے۔ تو پھر صراطً مستقیما، یہ ہے سیدھا راستہ۔ یہ جو نور ہے میرا تمہارے اندر، اس کو جب پکڑ لو گے، اس پہ ایمان لے آؤ گے اور اس کو قابو رکھو گے، وَاعْتَصِمُوا، تو پھر یہ آپ کو لے جائے گا جہاں سے آیا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، پھر تمہیں سیدھا اپنے مقام میں، اپنے گھر میں لے جائے گا۔ پھر فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ یہ جو نور ہے یہی سیدھا راستہ ہے۔ 155 دلائل دے کے سمجھایا، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا،
قسم ہے کہ ہم نے تیری طرف اپنی روح کو اتارا جو میری طاقت ہے، میرا امر ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، نازل کیا، اتارا ہم نے روح من امرنا، اپنی طاقت، اپنی روح، اپنا نور۔ وما تدری مل کتاب، تو نہیں جانتا تھا کہ کتاب کیا ہے، تم نے سمجھا قرآن کتاب ہے یا یہ جو پڑھی جا رہی ہیں وہ کتاب ہے۔ وما تدری مل کتاب، تجھے تو پتہ ہی نہیں کتاب کیا ہے۔ قرآن کو کتاب بنائے بیٹھے ہو، فلاں کو کتاب بنائے بیٹھے ہو۔ ولل ایمان، اور تجھے خبر ہی نہیں ایمان کیا ہے، نہ کتاب کا پتہ ہے نہ ایمان کا پتہ ہے۔ اب کیا فرما رہا ہے اللہ؟ وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نور، یہ کتاب میرے نور کا نام ہے، کتاب کا نام نہیں۔ یہ میرا نور ہے، یہ اس کی آواز ہے جو یہ قرآن کے الفاظ ہیں، یہ نور کے الفاظ ہیں، نور کی آواز ہے۔ وَلَلْ ایمان، اور جس پہ ایمان لایا تو یؤمنون بالغیب، وہ تیرے اندر جو غیب بیٹھا ہے تو نے تو ماننا ہی اس کو ہے کہ میں اندر والے کو مان رہا ہوں۔ بندے پہ تو ایمان ہی نہیں لایا، جو بندے پہ ایمان لایا وہ تو کافر ہے، بت پرست ہے، اور جو روح پہ ایمان لایا، سجدہ کیا، وہ مومن ٹھہرا۔ یؤمنون بالغیب، تم نے شروع میں کیا کہا ہے کہ میں تو ایمان لایا ہوں غیب پر، اور نور غیب میں کون بیٹھا ہے؟ غیب میں بیٹھا کون دیکھ رہا ہے؟ غیب میں بیٹھا کون سن رہا ہے؟ غیب میں بیٹھا کون بول رہا ہے؟ غیب میں بیٹھا کون کام کر رہا ہے؟ اور تیرا ایمان جو ہے وہ نور ہے، تیری کتاب بھی نور ہے اور تیرا ایمان بھی نور ہے۔ وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نور، نہدی، راہ دکھاتے ہیں ہم، بے ہی، ساتھ اس کے جس کو ہم راہ دکھاتے ہیں، سیدھا راہ دکھاتے ہیں، اس کو نور دکھاتے ہیں۔ نہ کتاب دکھاتے ہیں، نہ فلاں چیز دکھاتے ہیں، اس کو نور دکھاتے ہیں۔ من نشاء، جس کو چاہتے ہیں، من عبادنا، بندوں اپنے میں سے ہم جس بندے پہ کرم کرتے ہیں اس کو نور دکھاتے ہیں۔ روح نور، امر نور، کتاب نور، ایمان نور، اللہ نور، رب نور، یہ کائنات کا ظہور نور سے ہے، نور سے ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، یہ برف بن گیا ہے پانی، جس کو یہ جہان فانی کہتے ہیں، یہ برف بن گیا ہے پانی، اس نے پگھل جانا ہے، آخر پانی میں آ جانا ہے، اور پانی نے نور بننا ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بجلی پانی سے پیدا کرتا ہے نور، آخر یہ ساری چیزیں پانی میں آ گئی اور پانی نور بن گیا۔ نور اللہ ہے، نور اللہ ہے۔ من نشاء، جس کو چاہتے ہیں، من عبادنا، بندوں اپنے میں سے، نور کی بات۔ پھر فرمایا ہے وَمَن فَامَن شَرَحَ اللَّهُ صدرہ للاسلام فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، کہ ہم جس شخص کا اسلام کے لیے سینہ کھولتے ہیں، معرفت کے لیے سینہ کھولتے ہیں، پہچان کے لیے سینہ کھولتے ہیں، پس وہ نور پہ چلتا ہے، وہ نور پہ چلتا ہے، وہ سمجھتا ہے۔ اب تم بتاؤ کہ یہ جو سفر کر رہے ہو یہ بدن پہ کر رہے ہو یا نور پہ؟ تو کیوں نہیں سمجھتے؟ اور تم نوری ہو یا فانی؟ اور اللہ فرماتا ہے جس کو میں سمجھا عطا کر دیتا ہوں وہ نور پہ چلتا ہے۔ یہ بدن بھی نور پہ چل رہا ہے، نور پہ چل رہا ہے، جس کو میں سمجھاتا ہوں، سمجھاتا ہوں، سمجھ عطا کرتا ہوں،
وہ نور پہ چلتا ہے اور تم نور پہ چلتے ہو. نور کے اوپر نور سوار ہے. نور علی نور یہد اللہ لنورہ من یشاء. نور کے اوپر نور سوار ہے. ایک نور جس نے اس نور کو اندر پھونکا، منتقل کیا، اور پھونکنے والا باہر کھڑا ہو گیا. اور فرمایا قرآن میں افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت، کیا پس وہ شخص جو کھڑا ہے اوپر ہر شخص کے اور اس کے ہر کام سے آگاہ ہے. اب جو باہر کھڑا ہے وہ اندر والے کی ہر حرکات و سکنات دیکھ رہا ہے. نور کے اوپر نور کھڑا ہے، نور کے اوپر نور سوار ہے. ایک نور سواری ہے، ایک نور سوار ہے. اگر وہ نور نکل جائے تو یہ نور بدن کے اوپر کیسے چلے گا؟ نور نور پہ چل رہا ہے، نور نور کی سواری ہے. لوگ سمجھے نا وہ نبی کا براق کیا تھا، کون تھا؟ وہ یہی نور تھا. وہ گھوڑا براق تھا کہ جو براق پہ گئے، جو براق پہ گئے. اگر تم اس کو پا جاؤ تو عارف صادق نے، کامل نے، خواجہ غریب نواز نے کیا لکھا ہے؟ اللہ دا ورد نجات کتھے جینا میم دے گنڈلو کھولیا ہوئے. اگر تو وجود کو کھولا ہی نہیں، وجود میں نور دیکھا ہی نہیں، وجود میں براق دیکھا ہی نہیں، اللہ کرتا رہے، تجھے کیا فائدہ دے گا؟ اللہ دا ورد نجات کتھے جینا میم دے گنڈلو کھولیا ہوئے. تو وحدت تھی، آ گیا وچ کسرت. نور وحدت تھا، اب یہ وجود کسرت ہے. وحدت تھی، آ گیا وچ کسرت، اپنے آپ نو لے گیا وہ لے آئے. اب تو اس وجود کے پردے میں پردہ نشین ہو گیا ہے. پہلے ننگا نظر آتا تھا، پھرتا تھا. جب اس بشری شکل میں اندر آ کے بیٹھ گیا اب تو نظر نہیں آتا. وحدت تھی، آ گیا وچ کسرت، اپنے آپ نو لے گیا او لے آؤ. وحدت ایک اکلڑی ذات آئی. وہاں رب بھی ایسا تھا، ارواح بھی ایسی تھی، ان میں فرق نہیں تھا کون سا رب ہے کون سی روح ہے، کون سا پرائم منسٹر ہے کون سا چیف منسٹر ہے تو انسانوں میں سے. یہ پہچان نہیں تھی، ایک ہی تھا. وحدت تھی، آ گیا وچ کسرت، اپنے آپ نو لے گیا او لے آؤ. وحدت ایک اکلڑی ذات آئی. ایتھے بن بن پھرے تو ٹولیا، اے بھی پت تیرا او بھی پت تیرا. وہاں بھی تو ہی رہنے والا ہے، یہاں بھی تو ہی رہنے والا ہے. سمجھ پت تو پت پر تو لیا ہوئے. اب فانی دیس تھی چل تو ول وحدت. اس وجود کو چھوڑ کے، اس کا تصور ختم کر کے، اس کو فنا کر کے اب پھر نور میں آ جا. فانی دیس تھی چل تو ول وحدت، اڈاری نور دی مار ممولیا ہوئے. نور ہو کے پھر نور نو مل. ڈنگ میں بتاتا ہوں، اللہ فرماتا ہے ڈھنگ طریقہ میں بتاتا ہوں کہ نور ہو کے نور سے کیسے ملے گا. اڈاری نور دی مار ممولیا ہے. پرواز اوستا بہت دراز ہو سی، اللہ ہر سا وچ بولیا ہوئے. حافظ مرد چنگا سارے جگ نالوں جنہیں نینا دی جوگ نو جو لیا. نینا دی جوگ نو، اب جوگ ہے دو ڈھگے ہیں. اگر وہ سامنے ایک نقطے پہ نظر نہ رکھیں گے تو ان کی اوڑ سیدھی نہیں جائے گی. اور اگر ہاڑی جنگی پکڑ کے ہلکی اور پنجاری کے درمیان میں جو مکھی ہوتی ہے اس پہ نظر نہ رکھے گا اس کی اوڑ سیدھی نہیں جائے گی. اور یہ انسان، سن لو کان کھول کے، بابی، سنی، شیعہ، عیسائی، یہودی، سب سن لو، اللہ اعلان سن لو. جیسا کہ ہاڑی جنگی پکڑ کے مکھی پہ نظر نہیں رکھتا، اس کی اوڑ سیدھی نہیں جاتی. جو انسان
اپنے ناک کی نوک پہ نظر رکھ کے نہیں دیکھتا، اللہ نظر نہیں آتا۔ یہاں کی نوک پہ نظر رکھی ہوئی، جو نور اندر سے نکلے گا وہ نور سیدھا اللہ نور اپنے اوپر والے نور سے جا ملے گا، نور علی نور ہو جائے گا، یہد اللہ علیہ نور ہی۔ اور اللہ نے فرمایا جب نور سے نور مل جائے گا تو یہ میرا نور ہے، یہ میں ہوں، وہ میرے پاس آ گیا۔ حافظ مرد چنگا سارے جگ نالوں، جنہیں نینا دی جوگ نو جو لیا ہوئے، ادھر ادھر دیکھنے سے سی ناک میں بیٹھ گیا، ناک کی نوک پہ نظر جما لی، سانس پہ توجہ دے دی کہ سانس باہر جا رہا ہے، ہو کہتا ہے، جب اندر آ رہا ہے اللہ کہتا ہے، جب باہر جائے تو 1 منٹ کے لیے روکو اس کو باہر، جب اندر آئے 2 منٹ کے لیے روکو اس کو اندر، تو تیسری آنکھ کھل جائے گی۔ یہ آنکھیں بند کر لینا اور اس تیسری آنکھ سے آپ یہاں بیٹھے امریکہ دیکھو گے، انگلینڈ دیکھو گے، ساؤتھ افریقہ دیکھو گے، جہاں چاہو گے تمہاری اپروچ وہاں ہو جائے گی۔ تھرڈ آئی، جب تیسری آنکھ، اور تیسری آنکھ کب کھلے گی؟ جب اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے جو اللہ نے بتایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ یہ اصحاب کہف اور اصحاب صفا یہ کیا دیکھتے ہیں؟ وہ کہتے نماز نہیں پڑھتے نظر آتے، روزہ نہیں رکھتے نظر آتے۔ اللہ نے فرمایا یریدون وجہہ، یہ تو میرے چہرے سے ہی فارغ نہیں ہوتے، میرا چہرہ دیکھ رہے ہیں، کیسی نمازیں پڑھاتا ہے اس کو، یریدون وجہہ، یہ میرے چہرے سے نظر نہیں اٹھاتے، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور اگر تو بھی کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے یہ میرے چہرے پہ نظر جمائے بیٹھے ہیں، تو ان کے چہرے پہ جما دے۔ اگر تو میرے پاس بیٹھنا چاہتا ہے تو ہر کے خواہی ہم نشینی باخدا او نشینت در حضور اولیاء، اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں اللہ کے پاس بیٹھوں وہ ولی کے پاس بیٹھے۔ اولیاء اللہ را اللہ اولیاء ہیچ فرقے درمیانہ بود روا، اللہ ولی ہے، ولی اللہ ہے، ان کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ پیر کامل صورت ذل الہ، یا ندی دے پیر دی دے کبریا۔ اب آپ پہ ہر چیز ظاہر ہو گئی اللہ کی، بیٹھنا چاہتے ہو کاملوں کے پاس بیٹھو، اور یہ قرآن کی وہ تفسیر ہے اس آیت کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اگر اللہ کو پڑھنا پکڑنا چاہتے ہو، اللہ کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہو، اللہ کا رنگ چڑھانا چاہتے ہو، تو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے پاس بیٹھ جاؤ۔ سچا وہ ہے جو سچ لے کے بیٹھا ہے، حق لے کے بیٹھا ہے، نور لے کے بیٹھا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ لوگوں کو یہ تبلیغ، یہ قرآن سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کر کے اس کا رنگ اوڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ۔